اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 22 اور 23۔ لا تجعل، نہ بناؤ، مع اللہ کے ساتھ، الہن آخر، کوئی اور معبود، کوئی اور الہ۔ آغاز کلام واحد کے خطاب سے ہوا ہے، اور جس طرح یہ بات پہلے بھی واضح کی جا چکی ہے کہ بسا اوقات واحد جمع کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں گویا جماعت کا ایک ایک شخص فردن فردم مخاطب ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہر پڑھنے والا شخص محسوس کرتا ہے کہ قرآن مجھی سے مخاطب ہے۔ لا تجعل، تو نہ بنا، مع اللہ کے ساتھ، الہن آخر، دوسرا کوئی الہ۔ اس سارے کلام میں کہیں خطاب مفرد کے صیغے سے، کہیں جمع کے صیغے سے، اور کہیں جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا تو وہ جماعت کے امام کی حیثیت سے ہوا کہ آپ کی حیثیت شخصی خطاب کی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی توحید کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ، فتقعد، پس تو بیٹھ جائے گا، مذموماً، مذمت کیا ہوا، مخذولا، رسوا کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ فتقعد بسا اوقات افعال ناقصہ کے معنی میں، فتکون، فتصیرہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی بنیادی تعلیم یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود اور شریک نہ بنایا جائے۔ خالق، مالک، رازق صرف اللہ ہی ہے، تو اس کے حقوق اور اس کی خدائی میں کسی اور کو اس کا ساجی نہ بنایا جائے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ عدل کے منافی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جو انسان بھی یہ کام کر کے یہاں سے جائے گا تو روز قیامت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس طرح کوئی انسان ہارا ہوا ہوتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے کہیں، اب اسے کوئی راہ نہیں سوچتی، اسی طرح ایسا انسان ہارا ہوا انسان ہوگا، رسوا کیا ہوا انسان ہوگا، مذمت کیا ہوا انسان ہوگا کہ اس نے اس دنیا میں اپنے خالق کو پہچانا ہی نہیں۔ تو کیونکہ اس نے اللہ کے حقوق میں کسی اور کو شریک بنائے رکھا، تو قیامت کے روز سزا اور مذمت اور مخذول ہو کر رہ جائے گا، اور اپنی اس بدبختی پر بڑا نادم اور شرمندہ ہوگا۔ اور جنہیں وہ شرکاء اور شفعاء مانتا رہا، وہ بھی اس سے برات کا اظہار کر دیں گے اور اسے نفرت سے دیکھیں گے۔ وقضا، اور فیصلہ کر دیا، ربو کا، آپ کے رب نے، اللہ تعبدو، کہ تم نہ عبادت کرو، الا، مگر، ایاہو، اسی کی۔ تو یہ فیصلہ حتمی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی نہیں کی جائے گی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر و نیاز، جو بھی جسے آپ نیکی کہتے ہیں، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے گی۔ وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسانہ، حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کی پیدائش، ان کی پرورش اور سارے معاملات والدین کے سپرد ہوتے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو سکتا تھا تو وہ والدین ہو سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور والدین نے پالا پوسا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی حق یہ بیان نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اما یبلغن، اگر وہ پہنچیں، عندک الکبر، تیرے سامنے بڑھاپے کو، احدہما، ان میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما، پس تو نہ کہنا ان سے، افن، اف، ولا تنہرہما، اور نہ ہی تو انہیں جھڑکنا۔ اف کا لفظ دل کی بیزاری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نہر کے معنی ڈانٹنے اور جھڑکنے کے معنی میں۔ تو جو لفظ احسان استعمال ہوا، وبالوالدین احسانا، اب اس کی ہاں تفصیل بیان کی جا رہی ہے، وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگر ماں باپ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں
تو نہ ان کے خلاف دل میں کوئی بیزاری پیدا ہونے پائے اور نہ زبان سے ان کے سامنے کوئی کلمہ سوء ادب نکلے، بلکہ جب بھی ان سے بات کرنے کا موقع ملے تو کیا کیا جائے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو تم ان سے بات کہو انتہائی شریفانہ انداز سے، نرمی والی بات، ادب والی بات، ان کی دلداری اور تسلی والی بات۔ آیت مبارکہ میں بڑھاپے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہی زمانہ ہوتا ہے جس میں ان لوگوں کو ماں باپ بوجھ محسوس ہوتے ہیں، جو ان کی قربانیوں اور جان فشانیوں کو بھول جاتے ہیں جو انہوں نے ان کے بچپن میں دی ہوتی ہیں۔ سعادت مند اولاد تو اس بات کو یاد رکھتی ہے کہ جس طرح کبھی ایک گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں اپنے والدین کے سپرد کر دیا گیا تھا، آج ہڈیوں کی صورت میں وہ میرے سپرد کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا جس طرح بچپن میں انہوں نے میرا خیال کیا، آج مجھ پر یہ فرض بنتا ہے کہ میں بھی ان کا خیال رکھوں۔ بڑھاپے میں خاص طور پر پھر سے انسان میں بچپنا لوٹ آتا ہے اور یہ آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے اولاد کے لیے، لہٰذا اس عمر کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے، وگرنہ حقیقت تو یہ ہے کہ والدین ہر دور میں محبت، تعظیم اور احسان کے حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن کے والدین زندہ ہے اللہ ان کو خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین فوت ہو گئے ان کی اولاد کو ان کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم عالم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 24 سے 27۔ وخفض، جھکا دو، لہما، ان دونوں کے لیے۔ والدین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلی آیات میں بھی ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور ان سے نرم بات کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایک اور انداز سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وخفض، جھکا دو، لہما، ان دونوں کے لیے، جناح الذل، اطاعت کے بازو، من الرحمتی، شفقت کے ساتھ۔ ذل کے معنی اطاعت اور فرما برداری کے ہیں، اور جناح کے استعارے میں یہ تلمیح مضمر ہے کہ تمہارے والدین نے تمہارے بچپن میں جس طرح تمہیں اپنی آغوش میں لیے رکھا، تمہیں اپنی باہوں میں لے کر اپنے سینے سے چمٹائے رکھا، اب تم بھی اسی طرح ان کے ساتھ محبت اور شفقت والا معاملہ کرو۔ یہاں تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح پرندہ اپنے بچوں کو گرمی سردی سے بچانے کے لیے اپنے پروں میں لے لیتا ہے، جیسے ہی اسے کسی لحاظ سے خطرہ محسوس ہو یا گرمی سردی کا مسئلہ ہے وہ اسے چھپا لیتا ہے، ہر لحاظ سے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب اسی طرح کا تقاضا اولاد سے بھی کیا جا رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے ہر موسم میں، ہر حال میں اپنے اولاد کی فکر کی، اسی طرح اب تم ان کا خیال رکھو۔ وقل، اور کہو، رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم کر، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے میری پرورش کی بچپن میں۔ تو یہ دعا ہے، ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ مختلف اوقات میں اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو دو چیزوں کی نصیحت کر دی گئی، ایک تو یہ کہ ان کا بے حد خیال رکھا جائے، اور دوسرا ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور والدین کے لیے یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، ایسی اولاد جو اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھے۔ ربکم عالم، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ بڑھاپے میں والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ محبت اور شفقت والا معاملہ بھی ضروری ہے، صرف ظاہری اطاعت نہیں بلکہ دل بھی پاکیزہ ہو، محبت ہو، دلی لگاؤ ہو، ان کی ذات کو خود پر ترجیح دی جائے۔ کس شخص کے دل میں کیا ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر کسی بھی موڑ پر
اتفاقی طور پر چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جائے تو فوراً رجوع کیا جائے، توبہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے انسان معافی مانگتا رہے۔ وآتی ذی القربیٰ، اور دو رشتہ داروں کو حقہ، اس کا حق، عدل، والدین کے ساتھ بھلائی، اور تیسری بات اب یہاں سے رشتہ داروں کے حقوق، ذی القربیٰ قریبی رشتہ دار، قرابت دار، تو جو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے اس میں رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رشتہ داروں پر صدقہ کرتا ہے اسے دوہرا اجر ملتا ہے، ایک قرابت داری کا ثواب اور دوسرا صدقے کا ثواب۔ اب اس آیت مبارکہ میں لفظ حق استعمال ہوا ہے، جو اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ محض اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری حق واجب کی سی ہے۔ والمسکینہ، اور مسکین کو اس کا حق دو، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی۔ رشتہ داروں کے بعد مسکین کا درجہ ہے، اور مسکین کے بعد ابن السبیل مسافر کا حق ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ مسافر صرف مسافر ہونے کے بنا پر ہی حقدار بنتا ہے، اس کا مسکین ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوران سفر اس کو حاجت پڑ گئی ہے تو اس کا بھی حق ہے۔ ولا تبذر تبذیرا، اور تم مال کو بیجا خرچ نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ مال خرچ کرنے کے حوالے سے یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ احتیاط اور اعتدال کے ساتھ خرچ کیا جائے، کفایت شعاری کے ساتھ خرچ کیا جائے، فضول خرچی نہ کی جائے۔ اپنی جائز ضروریات ہیں ان پر خرچ کرے، بقیہ مال کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو دوسرے حقداروں کا امین سمجھے، اس امانت کو نہایت احتیاط کے ساتھ ادا کرے۔ جو شخص اپنی ضروریات کے معاملے میں محتاط اور کفایت شعاری نہیں کرے گا تو اس کا اپنا ہی شوق پورے نہیں ہوں گے تو وہ دوسروں کے حق کیسے ادا کرے گا۔ ان المبذرین، یقیناً فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہیں، وکان الشیطان، اور شیطان لربہ، اپنے رب کا، کفورا، ناشکرا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت دیتا ہے اس کا فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نعمت کے شکر گزار ہوں اور اس کو انہی کاموں پر صرف کرے، خرچ کرے جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے موجب ہوں۔ لیکن شیطان ان کو ورغلا کر اپنی راہ پر لگا لیتا ہے اور اللہ کا بخشا ہوا مال ان سے ان کاموں پر خرچ کرواتا ہے جو ان کو اللہ سے دور تر اور شیطان سے قریب تر کر دیتا ہے۔ اس لیے روز قیامت انسان سے سوال کیا جائے گا کہ جو مال تم نے کمایا وہ کہاں خرچ کیا۔ لہٰذا مال کما لینے کے بعد یہ تصور ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ میرا مال ہے میں جہاں چاہے خرچ کروں۔ مال کمانے کا بھی محاسبہ ہوگا اور اسے کہاں خرچ کیا ہے اس پر بھی محاسبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مال کو صحیح جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔